اطہر عباس رضوی صاحب سے کہ تشریف لے ان کے منبر ہو اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. ایک آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لیں تو مجلس کا ماحول مشرف ہے. ایک اور آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. بھیا بابا دے بلند نعرہ صلوات. ہاں بھیا آپ آئے. پڑھا دیجیے. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب جناب سرکار سید الشہداء کی یہ وصیت جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو تحریر فرمائی، اس کا یہ آخری کا یہ ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں ابا عبداللہ الحسین بہت واضح طور پر اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ میں نہ کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ تکبر اور غرور کی وجہ سے نکل رہا ہوں، نہ ہی مجھے زمین پر فساد برپا کرنا ہے اور نہ ہم کو کسی پر ظلم کرنا ہے، بلکہ مقصد ہمارے مدینہ چھوڑنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتے ہیں اور اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اب
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اس کے علاوہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، کہ ہم ان دو فروعات دین کے علاوہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے علاوہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے نانا کی سیرت ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے بابا کی سیرت ہے اس پر ہم چلیں۔ اس وصیت کے ذیل میں بہت ساری باتیں بہرحال ہیں جو شاید وقت نہ ملے کہ ساری باتوں کو بیان کیا جائے، لیکن آپ حضرات کے سامنے کل کی گفتگو میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ یہ جو اصلاح کے لیے حضرت نکل رہے ہیں اس میں پہلا اصلاحی کام ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ جتنا بھی ہم اس مقصد حسین کے تحفظ کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ بیجا نہیں ہے۔ یہ ہم نے بات کل بیان کی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کہیے کہ اگر ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے، اگر عزائے حسین سامنے ہو اور آپ کے پڑوس میں فاقے ہوں، مرد مومن، اس کے بچے بھوکے پیاسے ہوں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے بات بہت واضح ہے۔ ہم جس دین اور مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب میں جہاں جذبات بھی پائے جاتے ہیں اسی مذہب میں سب سے پہلے عقل کا کام ہے، اس میں عقلی گفتگو ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر امر دائر ہو جائے اس بات پر کہ پڑوس میں بھوکے پیاسے بچے ہیں، گھر میں فاقہ ہے، مرد مومن پریشان ہے، اور واقعاً ضرورت یہ ہے کہ ہم جو اس کے پڑوسی ہیں ہزاروں خرچ کر رہے ہیں، تو یہاں پر مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس کی ہم پہلے اس کی حالت کو بہتر کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ادھر سے کم کر دیں گے ادھر بڑھا دیں گے۔ اگر امر یہی ہے کہ ہمیں جو اماؤنٹ ہے وہ یا یہاں خرچ کریں یا وہاں خرچ کریں، تو جتنی ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم اس کو دیں گے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ واجب ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے ہم لوگ، لیکن یہ بات ہم نے کل عرض کی تھی کہ یہ کہنا ابتدائی مرحلے میں کہ بس بہت خرچ ہو گیا، اس کو کم کیا جائے، امام باڑے کم کیے جائیں، تبرک کم کیا جائے، مجلسیں کم کی جائیں، یہ کم 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 کر کے پوری عزائے حسینی کو انسان کم کرنے کے لیے سوچنے لگے گا۔ یہ ایک سازش ہے، ایک چال ہے۔ تو یہ پہلی اصلاح تھی جو میں نے بیان کی۔ دوسری بات میں نے عرض یہ کی تھی کہ ہم جب یہ محرم منانے آئے ہیں تو اپنی اس فکر کو تھوڑا بدلیں۔ امام حسین کا یہ غم، یہ فرش ازا، اس کو بے عنوان عبادت سمجھیں۔ پورے محرم کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ کس دن کا خلاصہ ہے؟ عاشور۔ عاشور پورے ایام ازا کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے جو سب کچھ اس دن ہوا۔ اور اس عاشور کا مقدمہ کیا ہے؟ شب عاشور۔ شب عاشور میں ہوا کیا ہے؟ عبادت ہوئی ہے، پوری رات عبادت ہوئی ہے، کہ مقاتل میں لکھا ہے کہ اس طرح عبادت کی آوازیں خیام حسینی سے آ رہی تھیں کہ جس طرح شہد کی مکھی کے چھٹے سے آواز آتی ہے۔ تو وہ جو مقدمہ ہے وہ عبادت کا مقدمہ تھا، عبادت میں گزرا۔ اس ذیل مقدمے کے لیے جو کہ قتال کا دن تھا، جنگ کا دن تھا، جو کہ خلاصہ ہے پورے محرم کا، تو جب ہم اس مقدمے کو، اس ذیل مقدمے کو دیکھتے ہیں تو یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اپنے ذہنوں کی اصلاح کریں۔
ہم نے اس لیے عرض کیا تھا کہ فرش ازا پہ جب آئیں تو طہارت کے ساتھ آئیں. فرش ازا کا تقدس کو برپا کر کے ایک تقدس یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں کی طہارت کے لیے یہاں آئے. جب تک کہ نیتیں فکریں پاک و طاہر نہیں ہوں گی وہ مقصد حسین پورا نہیں ہونے والا. آئیے اب وہ تیسرا مرحلہ. ایک اور میں بات بیان کروں جو ہم لوگ شاید ہو سکتا ہے اس میں غلط فہمی کا شکار ہو، یہ کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے خطبوں کو آپ دیکھیے کربلا میں اس سے پہلے یہ ایک حصہ امام حسین کے خطبے، دوسری طرف آپ روایات اٹھا کے دیکھیے تو اس میں موت کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کتنی بار امام حسین نے اس بات کو بیان کیا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. کہا یا نہیں کہا؟ جب نرغ آدھا میں گھر گئے تب بھی خطبے بیان کیے، اس میں بھی اشارے تھے. متعدد مقامات پر اصحاب سے جب خطاب کیا تو فرمایا کہ اے میرے شیروں، تم اس موت سے گھبرانا نہیں، کیونکہ موت قنطرۃ الآخرہ، موت آخرت کے ایک برج ہے، ایک پل ہے، ایک راستہ ہے. یہ اسلام، دیکھیے توجہ کیجئے گا، ہم خطبہ جو وصیت کی اس کی بات کر رہا ہوں. جو امام حسین اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصلاح فکر کی پہلے آپ لے کر آئیے. ہم نے کیا عرض کیا تھا کل؟ عقائد و ایمان میں فرق کیا تھا؟ ہم پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اس کے بعد ہم ایمان کی منزل کی بات کریں گے. عقیدہ کیا ہے آپ کا موت کے سلسلے میں؟ موت ایک فنا ہے، موت ایک انتہا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجیے گا. اگر آپ سے کہا جائے کہ چلیے ملک الموت آ جائے، جناب ملک الموت اگر آ جائیں اور آپ سے کہیں چلیے بسم اللہ، ٹائم ختم ہو گیا، چلیے، کیا آپ راضی ہیں چلنے کے لیے؟ نہیں. سچ سچ جواب اپنے آپ کو دیجیے. امام فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ ظاہر جملہ ہے کہ اس لیے انسان موت سے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا کو بسا لیا ہے، آخرت کی دنیا کو ویران کر رکھا ہے. جناب سلیمان کتنی بڑی حکومت، ہواؤں پر ان کو اختیار ہے. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيَاحَ، یا ریاح ذرا لفظ ہے کہ ہم نے ان کو ہوائیں ان کے کنٹرول میں دے دی. جنوں پر کنٹرول ہے، پرندوں کی، جانوروں کی زبان آشنا ہے، جانتے ہیں کیا ہے. ایک ایسی عظیم حکومت اللہ سے مانگی کہ جو آج تک کسی کو اللہ نے نہیں دی. ایسی حکومت کے بعد بھی جب اپنے اس جیسے کہتے ہیں قصر پر اور محل پہ کھڑے ہو کر اپنی اس پورے کنگڈم کا، اپنی حکومت کا جائزہ لے رہے تھے تو روایت کہتی ہے کہ عصا کا سہارا تھا اور اطمینان سے بادشاہ اپنے ملک کو دیکھ رہا تھا. اسی اثنا میں محسوس ہوا کوئی آیا ہے. بادشاہ نے یعنی اس نبی خدا نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، پریشان نہ کرے. لیکن یہ شخص آتا ہے بغیر دق الباب کے، بغیر اجازت کے، اور اس نبی خدا کی پیشانی میں بل پڑے. کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، پریشان نہ کرے، مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں اپنی اس امت کا، اس قوم کا، اس کنگڈم کا جائزہ لے رہا ہوں. جواب ملتا ہے کہ اے نبی خدا، ہم وہ ہیں کہ جن کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کون؟ ہم ملک الموت ہیں. کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ کی روح قبض کرنے آئے ہیں. کیا اجازت ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ نہ، اجازت نہیں ہے کہ آپ بیٹھیے، آپ کو چلنا ہوگا ہمارے ساتھ. روایتیں کہتی ہیں کہ جس عالم میں تھے کہ عصا کا سہارا لیے تھے، اسی عالم میں روح قبض کر لی گئی. یہ ملک الموت ہے، یہ اجازت کے لیے نہیں آتا، یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. یہ اس کا کام یہ ہے کہ جب آ گیا تو آ گیا. موت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟
امام حسین کا درس ہی ہے. تب خشک موضوع ہے لیکن بہت کام کا موضوع. ہم نے عرض کیا، اسی میں نے پہلے کہا، روایات کا جائزہ نہیں. امام علیہ السلام کی سوال کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم کس طرح اللہ سے قریب ہو جائیں، ہم کس طرح اپنی آخرت کو سدھار لیں. مولا نے ایک جواب دیا، بہت سے متعدد جوابات روایات میں، ایک جواب یہ دیا کہ تم موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو کہ جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا تو اپنے آپ دنیا اس کے دل سے نکل جائے گی. پیغام کربلا میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے، موت کو یاد رکھے. سورہ جمعہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اپنے خالق کو چاہتے ہو، تو موت کی تمنا کرو. کیونکہ موت قنطرۃ الآخرہ، موت آخرت کے لیے پل ہے جو انسان کو اس عالم سے اس عالم میں منتقل کرے گا. اللہ تک جانے کا راستہ یہ ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. اہل بیت کی تعلیمات میں موت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی مزرعہ اور کھیت ہے اس کا. آپ جو یہاں کریں گے وہاں ملے گا. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، بہرحال اس کو بیان تھوڑا کر دیں آپ، اس کے بعد آگے منزل. کہ دیکھیے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، اب ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ آپ اس کو آپ کہیں گے بہت خشک موضوع ہے اور کھلا موضوع ہے اور یہ کیا پڑھ دیا وہ کیا پڑھ دیا. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ ہم جانتے ہیں کیا ہے. کیونکہ وہ ایک ایسی ضرورت ہے جس میں ہم سب شریک ہیں. موت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پر نفس انسان، روح انسان جب اس بدن سے نکل جاتی ہے تو وہ نکلنے کے بعد قبر میں جانے سے پہلے کئی عوالم سے گزرتی ہے. میں ایک اشارہ کروں مثال کے طور پر، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موت کے منہ سے نکل کے آئے ہیں. میں نے کیوں یہ موضوع چھیڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل نجف اشرف میں ہمارے بہت عزیز دوست جو پاکستان گئے ہوئے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. بہت ہی لائق، بہت باصلاحیت، بہت انہیں واقع بھی جب نجف سے ہم نکلے تو یہی ان سے بات ہوتی کہ ہمیں بڑی امید تھی کہ واقعاً وہ کچھ بنیں گے. محنت، کثرت سے محنت، تحصیل علم میں بہت زیادہ جان، مجد، سنجیدہ. لیکن یہ تصور نہیں تھا کہ انسان ایسے ہی چلا جائے گا. ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا رہے تھے. یہی ہم نے سوچا کہ واقعی دنیا کیا ہے. دنیا میں آپ کو یہ موقع مل رہا ہے، یہ فرصت ہے، موقع ہے، اس کو گوائیے نہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کھیتی ہے. آپ کو جتنا موقع ملا ہے نہیں معلوم کب ہم اور آپ ہوائیات بند ہو جائے. لہذا کثرت سے ایسے اعمال انجام دے انسان کہ وہ اعمال کہ ہم کو بھروسہ ہو کہ ہم کو وہاں ملیں گے. دیکھیے میں بات کہوں، غور سنیے کہ اس بات کو. کیا آپ کو اپنی نمازوں پر اطمینان ہے کہ جو نمازیں پڑھی سے قبول ہیں؟ مجھے نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ ہوگا. ہم نے جو روزے رکھے ہیں اطمینان ہے آپ کو، میں یقین کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اطمینان ہے آپ کو کہ وہ روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. آپ نے جو حج کیے، آپ نے جو خمس نکالا، زکوٰۃ دی، جتنے بھی واجبات عبادات انجام دی، کیا ہمیں اور آپ کو اطمینان ہے کہ یہ ہمارے افعال عبادی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ یہ ہم کو وہاں ملیں گے؟ اطمینان ہے؟ ہر فرد یہی کہتے نظر آئے گا کہ اطمینان تو نہیں ہم کو، نہ جانے قبول ہوئے نہیں ہوئے. اتنے سال سے ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے پتہ نہیں قبول کی نہیں کی. لیکن ہاں
یہ عزائے حسین ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کی ضمانت روایات میں اہل بیت نے لی ہے. ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انسان کسی بھی نیت سے آ جائے، بس ریاکاری نہ ہو، وہ نیت جو اہل بیت کے خط مستقیم سے ہٹ کے نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی نیت ہو آپ کی، ثواب کی خاطر آ رہے ہوں، تبرک کی خاطر آ رہے ہوں، صاحب مجلس سے تعلقات اچھے ہیں اس کی خاطر آ رہے ہوں، کسی بھی نیت سے آ رہے ہوں، لیکن یہ فرش عزا کی برکت یہ ہے کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور سیدہ اس کو قبول فرمائیں گی. یقین جانیے اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو ہم اس بات کی مطمئن نہ ہوتے اور ہمیں اس بات کا اطمینان نہ ہوتا کہ ہماری جھولیوں میں کوئی تو ایک ایسا عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. قسم خدا کی یہی وہ عمل ہے کہ جس کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں. تو کیا انسان کی عقل گوارا کرتی ہے کہ اس عمل کو جو ہماری توشہ راہ ہے اس پہ ہم خرچ نہ کریں؟ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. بابا سے بلند سلوات. عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت. ہم نے اس دن عرض کیا تھا کہ یہ جو مجلس عزا ہے کئی مقامات پہ یہ مجلس برپا ہوئی ہے. سب سے پہلا مقام جب یہ مجلس امام حسین ہوئی ہے کب ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے؟ ابھی ہم لوگ جو مجلس کر رہے ہیں بعد شہادت سید سرکار سید الشہداء ہے. شہادت سے پہلے اور ولادت کے بعد ہی مجلس ہوئی ہے. ولادت سے پہلے بھی مجلس ہوئی ہے. جناب آدم کی خلقت سے پہلے بھی مجلس ہوئی ہے. دو روایتیں ایک روایت بیان کروں مختصر. پروردگار عالم، اب بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو ایک باقاعدہ کئی دن اس میں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، جو علم الہی کا موضوع ہے. اللہ عالم ہے جس کے ساتھ ساتھ لوح محفوظ کی گفتگو بھی آتی ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں جو مجالس ہوئی تھیں اس میں کچھ ایک حد تک ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کا علم کیا ہے. اللہ کو علم ہے کہ اس وقت یہاں مجلس ہونے والی ہے. اللہ کو علم ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. ہر وہ چیز جو ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے یا ہوئی تھی سب کا علم اللہ کو ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں. یہ کہاں پہ علم ہے اللہ کو؟ بس ایک جملہ کہہ گئے جو حضرات سن چکے ان کے لیے یاد دہانی، اور جنہیں نہیں سنا وہ سوچیں اس کے اوپر. یہ علم کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے لوح محفوظ. روایات میں قلم کی اور لوح کی لفظ آئی ہے. ایک قلم ہے، ایک لوح اور سلیٹ ہے، تختی ہے. قلم کیا ہے؟ تختی کیا ہے؟ اب وہ قلم وہ تو قلم ہے نہیں جو ہم آج اس سے لکھتے ہیں، یقیناً وہ قلم نہیں ہے. اور وہ تختی بھی وہ تختی نہیں جو ہم آپ کے ذہن میں ہے، نہ وہ نہیں ہے. لیکن ہاں ایک تصور ہے. وہ کیا ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر. روایت نے یہ کہا کہ جب علم الہی کو منتقل کیا گیا اس لوح کے اوپر تو قلم نے لکھا اور لکھنا شروع کیا. وہ سارے حالات جو اول خلقت سے لے کر آخر خلقت تک ہونے والے تھے جب اس قلم نے لکھے اور تحریر کیے. اور کربلا کا وہ موقع آیا کہ جب قلم نے لکھنا شروع کیا کہ کربلا میں کس طرح امام حسین شہید ہوں گے تو پہلی مجلس یوں برپا ہوئی کہ قلم نے گریہ کیا اور لوح نے گریہ کیا. اب اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، وہ الگ موضوع. تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں آ کر تو جو پہلی اصلاح فکر کی ہم نے کل بیان کی تھی وہ یہی ہے کہ اس میں شک نہ کیجئے گا کہ یہ ایک عظیم عبادت میں آپ آ رہے ہیں. اس میں شک نہ کیجئے گا کہ یہ بڑی مقدس شے ہے کہ جس پر قلم اور لوح رو رہے ہیں. یہ ایسی عظیم
فرش ہے، ایسا عظیم فرش ہے، ایسی عظیم مجلس ہے کہ جس پر ملائکہ نے گریہ کیا ہے۔ امام حسین کا ایک پیغام یہ ہے کہ دیکھو موت کو اپنی انتہا نہ سمجھنا۔ توجہ کیجئے گا، جس دم ہم اور آپ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، سمجھیے ہمارے اندر وہ صفت آ گئی ہے جو اصحاب حسینی میں تھی۔ یہ بہت اہم بات میں نے کہی ہے۔ اب اس کو کس طرح آپ دریافت کیجئے، اس کے لیے عملی کام کرنا ہوگا آپ کو، اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو سال ہا سال کام کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگی، پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا ہوگا، اور پھر اس کو اپنے عقیدے کو اپنے ایمان تک لانا ہوگا، اور جب ایمان تک جب بات آ جائے گی اور دل جب دھڑکے گا اس ولایت علی سے، تو اس دل میں جس بات کا ایمان ہوگا وہی آپ کی اعضاء و جوارح میں نظر آئے گا۔ ورنہ ہم اور آپ یہاں آئیں، بیٹھیں، ثواب کمائیں، چلے جائیں، کوئی اصلاح نہیں ہونے والی ہے۔ امام حسین کے مقصد کو ہم پورا اس وقت کریں گے جب ہم انہی سب موضوعات کو ٹچ کریں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، اور پھر ایمان کی منزل تک لے کر آئیں گے۔ کربلا سے جو پہلے کے سفر ہیں امام حسین کے، ایک تو آپ نکلے مدینہ سے، مدینہ میں کئی امام کی ملاقاتیں ہوئی، مدینہ سے نکلنے کے بعد جو راستہ تھا مکے کا اس میں کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، مکے سے جب روانہ ہوئے کربلا کی طرف تو کئی لوگوں سے ملاقاتیں امام کی ہوئیں۔ اب کبھی موقع محل ہوا تو سب ملاقاتوں میں کس کس سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ہمیں آج ایک ملاقات بیان کرنا ہے اور یہی بات بیان کرنا ہے جو ہم موت کی کر رہے ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، بھائیوں، شیطان واقعاً ہمیں بیوقوف نہ بنائے۔ ہم بار بار اس جملے کو اس لیے دہرا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت ہمیں پتہ ہے کیا ہے۔ موت کو اگر ہم انتہا سمجھتے رہے، ڈرتے رہے، گھبراتے رہے تو کبھی کچھ کر نہیں پائیں گے، اور اس کا تعلق اتنا گہرا ہے خود ظہور سے کہ حضرت جب ظہور فرمائیں گے اور اگر آپ کو بلا لیا کہ آؤ میری نصرت کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، امام اسلام کی جب دعوت دیں گے جوق در جوق لوگ آئیں گے، اور اس کے بعد جو نہیں آئیں گے پھر جہاد ہوگا، مولا ہم کو معلوم ہے جہاد ہوگا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ موت ایک خوفناک تصور رہا تو یقین جانیے امام کی نصرت کے لیے آپ کی زبان نہیں کھلے گی۔ زمانے کا امام آپ کو بلائے گا لیکن آپ تکلفاً اگر ہاں کہہ بھی دیں گے لیکن دل سے آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اسی کوئی مثال ہے؟ جی مثال ہے۔ موت سے اگر آپ گھبرائیے گا، یہ موت سے گھبراہٹ دنیا سے محبت کی دلیل ہے، موت سے خوف ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ موت کا یہ خوف آپ کے دلوں میں یہ بتا رہا ہے کہ امام زمانہ جو بھی زمانے کے امام ہو، ہمارے زمانے کے امام کی بات کر رہا ہوں، کہ جب ظہور فرمائیں گے، بلائیں گے تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کیونکہ موت رکاوٹ ہے نصرت حجت خدا میں۔ جب حور کے لشکر سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر منزلیں، اچھا منزل آپ نے سنا کہ امام نے کئی منزلیں طے کی۔ منزل کیا ہے؟ منزل وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر، میں توضیح کیا تو ایک لفظ کہہ دوں، آپ نے دیکھا جب سفر کرتے تو ڈھابے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ جہاں پر سپاٹس ہیں، ریسٹنگ پلیسز ہیں کہ آپ نے جا کے ریسٹ کر لیا، اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ تقریباً اسی کے مشابہ اس منزل کو کہا جاتا ہے کہ منزلیں تھیں جس میں امام گزر رہے تھے۔ ایک منزل تھی جس کا نام تھا منزل بنی قصر۔ یہ وہ منزل تھی کہ جب
امام حسین نکلے ہیں مکے سے اور اس منزل کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دور پہ ایک خیمہ نظر آیا. تصور کیجئے ایک صحرا ہے، ریگستان ہے، وہاں پہ خیمہ. امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ دیکھو معلوم ہے کس کا خیمہ لگا ہوا ہے، یہ کس کا خیمہ ہے. شخص گیا اور معلوم ہوا کہ یہ عبید اللہ بن حر جعفی، نام یاد رکھیے گا، عبید اللہ بن حر جعفی، عبید اللہ بن حر جعفی. یہ جناب حر وہ نہیں ہے، یہ الگ ہیں، وہ حر بن یزید ریاحی ہیں. یہ عبید اللہ بن حر جعفی ایک شخص ہے جس کی مختصر ہسٹری یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور جب جنگ جمل ہوئی ہے تو یہ جنگ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے شام بھاگ گیا تھا اور معاویہ سے جا کے ملحق ہو گیا تھا. وہاں ہی رہا اور اس نے گویا معاویہ کی بیعت کر لی، وہیں رہا. اور جب یہ جنگ ہو گئی تو اپنے اغراض کی خاطر ادھر ادھر اس کا آنا جانا رہا. امام کی مخالفت بھی کی اور امام کے ساتھ امام سے لڑنے کے لیے بھی آیا تھا. یہ ایسا شقی اور گنہگار انسان تھا. مگر اس کی اور بھی ڈیٹیلز کو میں چھوڑ رہا ہوں. تو یہ وہ شخص ہے جس نے تاریخ میں گناہ کیے تھے کہ امام کے مد مقابل آ گیا تھا، گنہگار تھا. بعد میں یہ اتنے ٹائم تک غائب رہا کہ یہ رہتا کوفے میں تھا. اس کی بیوی کا نام تھا عاتقہ، عاتقہ ظاہر نام تھا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اتنا اس نے انتظار کیا اس زوجہ نے کہ لوگوں نے اس کی بیوی کو خبر دی. دو روایتیں تاریخ، دو حصے ہیں کہ یا تو یہ اس جنگ میں مارا جا چکا ہے، صفین میں اس نے شرکت کی تھی، یا تو جنگ میں مارا جا چکا ہے. بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ اس کی بیوی کو خبر یہ دی گئی کہ یہ چونکہ امام زمان اور خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام مقابل آ گیا تھا اور جنگ کی تھی، اس لیے مرتد ہو گیا. جب مرتد ہو گیا تو اب یہ فقہی ایک حکم ہے ارتداد کا. لفظ سنے آپ نے مرتد؟ لفظ مرتد سنی ہوگی. مرتد یعنی کیا؟ پھر جانا، ارتداد کرنا. اب اس کی قسمیں مرتد فطری ہے، مرتد ملی ہے، بڑے سخت احکام ہیں. جو مرتد فطری ہو اسے وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش سے پہلے، اس کی پیدائش کے وقت اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہو، فطرتاً یہ مسلمان تھا، اور اس کے بعد اگر دین اسلام سے خارج ہو جائے جس کو مرتد فطری کہتے ہیں، جس کا حکم یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. توبہ قبول ہو الگ بات ہے، لیکن قتل کرنے کا حکم فوراً آ جاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اس کے الگ احکامات ہیں، جس کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی، اس کا ارث بٹنا شروع ہو جائے گا، اس کو الگ کر دیا گا یہاں تک کہ وہ جب قتل ہوگا اس کے بعد تو حصہ بانٹ ہوگا. لیکن گویا اس کا ارث حصہ بانٹ شروع ہو جاتا ہے، تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا لیکن معلوم تھا کس کا کیا حصہ ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ اپنے کو مطلقہ سمجھے گی اور عدہ طلاق نہیں، عدہ وفات رکھے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ اشراف وفات میں ہے. کیونکہ حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جب حکم یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے تو اس عورت کا عدہ کیا ہے؟ عدہ وفات ہے. تو جب خبر یہ دی گئی کہ اس نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا تھا، لڑنے آیا تھا، مرتد ہو گیا. جب مرتد ہو گیا تو اس نے عدہ وفات رکھا اور پھر اس نے دوسری شادی کر لی. کئی عرصے بعد، مہینوں بعد جب یہ کوفہ پہنچا تو دیکھا کہ گھر میں بیوی نہیں ہے. پڑوس سے پوچھا کہاں ہے بیوی، پتہ چلا کہ اس نے دوسری شادی کر لی. کہاں ہے؟ اس گھر میں رہتی ہے. وہاں گیا، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھ کے دنگ ہو گیا کہ تم یہاں کہاں، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم زندہ ہیں، وہ بھی پریشان، یہ بھی پریشان. کہا چلو، کہا ایسے کیسے چلے جائے، ہماری شادی ہو گئی ہے، دوسرا ہے، میاں ہے، فلاں ہے، سب. بہرحال جب مشکل میں دشمن ہی پھنستا ہے تو مشکل کشا کے پاس آتا ہے. آیا مولا کے پاس، یا میرے مومنین
ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں. مولا نے اس کو دیکھا, تم کہاں غائب تھے, تم کہاں تھے؟ کہا مولا میں اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوں. کہا تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہمارے دشمن کے لشکر میں چلے گئے, کیا تم نے ہمیں نہیں دیکھا تھا؟ کیا تم ہمیں نہیں پہچانتے تھے؟ کہتا ہے مولا کیا آپ اپنی عدالت سے, اپنے انصاف سے پھرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے مسئلے کو حل نہیں کیجیے گا؟ کہا کیوں نہیں, تمہارے مسئلے کو حل کریں گے. اور پھر تاریخ کا طولانی واقعی امام نے مسئلے کو حل کیا. مسئلہ کا حل یہ ہے کہ کہا جو دوسرا میاں اسے جدا ہو جائے گا کیونکہ یہ زندہ ہے, لہذا بیوی واپس آئے گی. اب اس کی تفصیل, یہی شخص جو عبید اللہ بن حور جوفی ہے, اس نے امام علی علیہ السلام کا دور دیکھا, مولا شہید ہو گئے. امام حسن کا دور دیکھا, مولا شہید ہو گئے. اور اب سرکار سید الشہداء امام ہے, حجت خدا ہے, امام کا, اور کوفے میں رہ رہا ہے. بارہ تاریخی گفتگو ہے لیکن تاریخ ہمیشہ دلچسپ ہوتی ہے اور آپ کی نگاہیں بتا رہی ہیں کہ آپ دلچسپی سن رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. جب خطوط ملے مولا کو اور مولا نے سفر شروع کیا اور پھر کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو کوفے کے حالات بدل چکے تھے. ہر طرف خبر تھی کیا ہو رہا ہے. یہ کوفے میں جب اس نے دیکھا کہ مولا کے آمد کی خبر ہے تو ایک کوفہ سے فوراً باہر نکلا اور نکل کر اس صحرا میں آ گیا تھا جہاں میں نے آپ کو بیان کیا, وہ صحرا تھی. تو مولا نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو کہا کہ یہ عبید اللہ بن حور جوفی کا خیمہ ہے. مولا نے اسی قبیلے جوفی کے شخص جو امام کے صحابی ہیں, جلیل قدر صحابی, کون؟ جناب حجاج بن مسروق جوفی, حجاج بن مسروق جوفی, اسی قبیلے سے جوفی. کہا کہ یہ حجاج بن مسروق, جاؤ ذرا اس سے کہو کہ حسین تم سے مدد مانگتے ہیں, جا کے اس سے کہو کہ حسین کو تمہاری نصرت کی ضرورت ہے. حجاج جاتے ہیں, خیمے میں گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کام ہے, تم تو ہمارے قبیلے کے ہو؟ کہا ہاں. کہا یہاں کہاں؟ کہا کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں اور حسین ابن علی کاروان کچھ فاصلے پر وہاں ہے اور امام نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. سمجھ گیا. کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا مولا نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم ان کی مدد کے لیے آ جاؤ. امام نے اپنی نصرت کی طلب کیا ہے. کہتا ہے قسم خدا کی میں اسی لیے کوفے سے بھاگا تھا اور نکلا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ حسین ابن علی کوفے جا رہے ہیں اور وہاں کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ لوگ حسین ابن علی کو قتل کرنے اور ان کے شیعوں کی مخالفت میں جنگ کی آمادگی کر رہے تھے. اسی لیے میں بھاگا وہاں سے کہ اگر وہ حضرت آ گئے تو ہمیں تکلفاً ان کی نصرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن دیکھو ہمیں دنیا پیاری ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں دنیا پیاری ہے, امام سے کہہ دو کہ ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ ہی وہ ہم کو دیکھنے کے لیے آ جائیں. حجاج بن مسروق کو بہت تعجب ہوا. کہا کہ میں تمہاری بہت عظیم تحفہ لے کر آیا ہوں, حسین تمہیں جنت کی بشارت دیں گے. کہا مجھے یہ بشارت نہیں چاہیے ہے, رد کر دیا. جناب حجاج بن مسروق واپس آئے. آقا سرکار اس کا یہ جواب ہے آپ کے لیے. امام نے جواب سنا, یہ کتنا رؤوف امام ہے, اور جو خطبہ دے کے گئے تو اس خطبے پر ابھی بھی قائم ہے. طلب الاصلاح فی امت جدی, اصلاح کے لیے نکلنے ہیں. یہ حجت خدا ہے, اس انداز سے اصلاح کر رہے ہیں کہ صرف زبان سے حجت تمام نہیں کی ہے. ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ اصحاب کو لیتے ہیں, اصحاب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اور کچھ بنی ہاشم کے بچے ہیں جو کھیلتے ہوئے امام حسین کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ امام جا رہے ہیں, اصحاب جا رہے ہیں, اور کچھ بچے ہیں جو اس ابو عبید اللہ بن حور جوفی کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. پہنچے, جیسے ہی امام کو خیمے میں آتے دیکھا, یہ خود روایت کرتا ہے, خود یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں
اتنا زیادہ حسین و خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا. ایسا چہرہ امام کا نظر آ رہا تھا. اور امام نے خضاب لگایا تھا, داڑھی کالی تھی. میں نے امام سے پوچھا کہ اے فرزند رسول, یہ آپ نے خضاب لگایا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جواب نہیں دیا ہے, فرماتے ہیں کہ ہم بنی ہاشم جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. اس سے کہنے کا میں سمجھ گیا کہ امام نے خضاب لگایا ہے. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں پیغام بھیجا تھا, میں جانتا ہوں کہ تم گنہگار ہو, تم نے گناہ کی اپنی زندگی میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ سے پاک و طاہر ہو جاؤ اور ہماری نصرت کے لیے آ جاؤ, ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. اگر تم ہماری مدد کرو گے, میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے گناہوں کی بخشش میں کرواؤں گا. کہتا ہے مولا, ہم نے یہ جواب دے دیا تھا کہ ہمارے اہل و عیال ہیں, ہماری کچھ زمینیں ہیں, ہم مقروض ہیں. دیکھیے فہرست سے شروع کر دی, اور اس کو محسوس کیجئے, یہ ایک نیچرل چیز ہے جو ایک ضعیف الایمان انسان اپنے زمانے ایمان سامنے کہہ سکتا ہے. زمینیں ہیں اور ہمیں اپنی دنیا میں کئی کام کرنا ہے, اور ہمیں ابھی موت نہیں چاہیے ہے, ہمیں ابھی موت نہیں چاہیے ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم تم کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں, اگر تمہاری نصرت کے لیے آؤ گے ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں نے آقا حسین سے کہا کہ مولا دیکھیے میں نے اپنا جواب دے دیا, لیکن میں آپ کی نصرت اس طرح ہی کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جو بہت قیمتی گھوڑا ہے, تیز رفتار والا گھوڑا ہے. آپ اس گھوڑے کو لے لیجئے اور یہ گھوڑا آپ کی مدد کرے گا. مولا مجھے معلوم ہے کہ میری نصرت سے آپ کی جان نہیں بچے گی. کیا وہ غلط کہہ رہا تھا؟ صحیح کہہ رہا تھا. آپ بھی سوچئے کہ میری نصرت سے کون سے امام کی جان بچ جائے گی. توجہ کیجئے گا, میری نصرت سے امام کی کون سی مدد ہو جائے گی, اس لیے آپ بیٹھے رہیے. یہ غلط ہے. اس نے کہا میری نصرت سے آپ کی کون سی جان بچ جائے گی. اسے جسارت تھی کہ مولا میں آپ کو ایک گھوڑا دے رہا ہوں, آپ کے خون کے پیاسے ہیں دشمن, بہتر یہ ہے کہ آپ اس گھوڑے کو استعمال کریں, اپنی جان بچا لے جائیے. یہ جملہ سننا تھا. امام نے ایک مرتبہ چہرے کو پھیرا اور فرماتے ہیں کہ بس ہم بس تجھے جنتی بنانا چاہتے تھے. اگر تو یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہے اور گمراہی کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے, وہ تیرا اختیار ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اتنا دور ہو جانا ہم سے کہ تمہیں ہماری نصرت کی آواز سنائی نہ دے, کہ اگر ہماری نصرت کی آواز تم کو سنائی دی اور تم نے مدد نہ کی تو تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو جہنم کی تہ میں ہوں گے. یہ واقعہ آپ نے سن لیا, یہ تاریخ کا واقعہ ہے جو علماء نے لکھا ہے. مقصد بیان کرنے کا یہ تھا عزیزان گرامی کہ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اس واقعے کو سامنے رکھیں, توجہ کیجئے گا, سامنے رکھیں تو اس واقعے میں ایک لوٹ اور ایک جھول اور ایک ضعف اور ایک نقصان عقل کا, ایمان کا, تقوی کا یہ نظر آتا ہے کہ اس شخص کو اپنی دنیا سے محبت تھی. اس شخص کی نگاہ میں موت حیات ابدی کا قنطرہ اور پل نہیں تھا. اس نے اپنی دنیا بسا رکھی تھی, اس نے اپنی دنیا میں سب کچھ کر رکھا تھا. لہذا علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ اپنی موت کی آمادگی نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہمیں موت سے محبت نہیں ہوگی. جب موت سے محبت نہیں ہوگی اور موت سے خوف زدہ ہوں گے, کل کو ہمارے زمانے کے امام ہمیں نصرت کے لیے بلائے گا, وہ کہے گا آؤ نصرت کے لیے, ہم ہزار بہانے کریں گے. اور جیسے علماء سے آپ نے سنا ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ مولا آپ جلدی تشریف لے آئے ہیں, ابھی وقت نہیں تھا آنے کا. یہ مذاق نہیں ہے. امام اصلاح کے لیے نکلے ہیں, ہمیں اور آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہے. آج مجلس اسی میں ختم ہو گئی. بہرحال یہ ایک مقدمہ تھا جو اس کو طول ہو گیا, لیکن بہت ہی اہم بات تھی. چیک کریں ہم اور آپ اپنے آپ کو,
قرآن کہہ رہا ہے، روایات کہہ رہی ہیں، اہل بیت کہہ رہے ہیں، امام حسین کس مقصد کے لیے نکلے ہیں بیان کر رہے ہیں. کیا حسینی امام کا چاہنے والا یہ گوارا کرے گا کہ امام جس مقصد کے لیے نکلے ہوں ہم اس مقصد کو پامال کریں؟ اب میں وہ اس انداز سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو درس میں انداز ہوتا ہے ہمارا. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ اوپر کریے کون کون اس کو پسند کرے کون کو پسند نہیں کرے گا. خود آپ اس کا جواب دیجئے. کوئی بھی یہاں وہ شخص نہیں جو سن رہا ہو یا جو آپ حضرات ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں امام کے مقصد کو پامال کرنا، نہ، یہ کوئی جرأت نہیں کرے گا. سب یہی کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کے اصحاب میں ہو جائیں. یا لیتنی کنت معکم ففوز فوزا عظیما. سب کی تمنا یہی ہے. اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. پروردگار ہماری موت کو، ہماری حیات کو آل محمد کی موت و حیات قرار دے. کیسے بن جائے گی؟ بغیر عمل کیے، بغیر اپنا عقیدہ اور فکر کو سدھارے، بغیر اصلاح کیے. اب بہرحال ایک گروہ بھی نکلا ہے جو اصلاح کے نام پہ اصلاح کر رہا ہے اور ایسی اصلاح کر رہا ہے کہ جس میں توسل کو ہٹا رہا ہے. توسل نہ کیجئے، آپ دعائیں ندبہ نہ پڑھیے، زیارت عاشورہ نہ پڑھیے. کوئی اتحاد کرنا ہے، اتحاد، آپ کس اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ حسین مرکز اتحاد ہے، غدیر مرکز اتحاد تھی. کربلا وہ ہے. کربلا وہ تھی جس نے سب کو یکجا کر لیا. کربلا دوسروں کو، اپنے آپ کو پھر دوسروں متفرق کرنے کی جگہ نہیں ہے. کربلا متحد کر رہی ہے. اب موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، دعوانے وقت گنجائش نہیں کہ بیان کریں کہ کس انداز سے آج بھی کربلا اپنا کام کر رہی ہے. لوگ متحد ہو رہے ہیں، لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. غیر مذہب کے لوگ، وہ جو حسین کو کبھی جانتے نہیں تھے، ایک بار حرم امام حسین میں گئے ہیں اور باہر نکلے ہیں اور اس طرح منقلب ہوئے ہیں کہ اگلے سال وہ مشایا میں نظر آئے ہیں. حسین مرکز اتحاد ہے. ہم پہلے اتحاد بین المومنین کر لیں، پھر اتحاد بین المسلمین کی باری آئے گی. آپس میں افتراق، غیروں سے اتحاد، یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے. اصلاح کیجئے، غور کیجئے، فکر کیجئے. کب آئے گا وہ دن جب ہم اس بات پہ غور کریں گے؟ یہی ایام عزا ہے. اس طرح امام حسین نکل رہے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں. اپنی خاطر نہیں بلا رہے ہیں، دوسروں کی خاطر بلا رہے ہیں. تم سدھر جاؤ، تم آ جاؤ، تم جنتی بن جاؤ، تمہارے گناہ ہم معاف کریں گے. امام حسین نے اس انداز سے سفر کو طے کیا ہے کہ آپ دیکھیے ہر مقامات پر کچھ نہ کچھ انسان کو بتایا جا رہا ہے، پیغام دے رہے امام. اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ جیسے آج بھی روایت نقل کی، ایک پہلے سے یہ بات طے تھی کہ کربلا ہوگی. سب کو معلوم تھا، سب کو خبر تھی. جو نبی آیا اس نبی کو اس کربلا کے بارے بتایا گیا. اور انداز، اللہ اکبر، الہی انداز یہ کہ جو کربلا سے گزرا، جو نبی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. جناب آدم نکلے، کربلا سے گزر ہوا، ٹھوکر کھائی، گر گئے، پیر میں زخمی ہوا، تکلیف ہوئی. کہا یا اللہ یہ کیسی زمین ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم میرے بندے، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں میرے آخری نبی کا نواسا بہت بھوک و پیاس میں شہید کیا جائے گا. جناب آدم ہوئے. دوسرے نبی جناب ابراہیم،
उनका भी वाक़या मिलता है। घोड़े पे सवार थे, जा रहे हैं, करबला से गुजर हुआ, घोड़े को ठोकर लगी, जनाबे इब्राहिम घोड़े जमीन पर आए। या अल्लाह, घोड़े से जमीन पर मैं आ गया, गिर गया, मेरा सर फूट गया, सर जख्मी है, खून निकल रहा है। कहा, ए मेरे खलील, ए मेरे दोस्त इब्राहिम, क्या तुम्हें नहीं मालूम ये वही जमीन है जहां से मेरे हबीब का नवासा घोड़े से गिरेगा? फिर उस वाक़े को जिक्र किया गया। जनाब इब्राहिम रोए। तकरीबन हर नबी रोया है, हर नबी रोया है। और ये खबर अहले बैत के घराने को भी थी, सबको मालूम था कि करबला आने वाली है। जनाबे ज़ैनब को भी मालूम था करबला आने वाली है, उम्मे कुलसूम भी मालूम था करबला आने वाली है। सबकी तैयारी थी ज़हन। रजब की आखिरी तारीखों में ये सफर शुरू हुआ था ना। कितने महीने बाद ये पहुंचा करबला? तकरीबन 5 महीने। शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहिज। और आज की तारीख है, ये कौन तारीख है? 2 मुहर्रम को कारवान हुसैनी करबला की जमीन में वारिद हो चुका था। अल्लाह, किस अंदाज से वारिद हुआ है? अजीब अंदाज है। देखिए, मैंने मुकद्दमा बयान किया, सबको खबर है कि कौन सी करबला है। सफर इतना तूरानी, 5 महीने सफर में है, बच्चे हैं, औरतें हैं, 5 महीने का सफर, थकन। मंजिल क्या है? करबला है, सबको मालूम है। जब एक मंजिल आई कि इमाम है, पूरा कारवान जा रहा है, लेकिन इमाम हुसैन का घोड़ा चलते चलते रुक जाता है। इमाम के घोड़े के रुकने का आलम यह है कि इमाम वक्त हुक्म दे रहे घोड़े से आगे बढ़े, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम ने दूसरा घोड़ा बदला, वो घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ता। इमाम ने तीसरा घोड़ा बदला, वो घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ता। इमाम ने 7 घोड़े बदल दिए, घोड़ा वही सवार आगे नहीं बढ़ता है। इमाम ने पूछा कि ये बताओ, ये क्या माजरा है? यहाँ कुछ जमीन है, मुश्किल है, क्या है? इमाम ने जो अतराफ के लोग थे उनको बुलाया, बनी असद के लोग बुलाया, कहा कि बताओ ये कैसी जमीन है, ये क्या माजरा है? हमने 7 घोड़े बदल दिए, ये घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। बताओ जमीन का नाम क्या है? एक बात मैं बयान कर दूं कि मैं मसाइब जो हैं वो सुनाऊंगा, मैं गढ़ नहीं सकता। अभी आपकी ईमान की बात है कि मैं कभी मसाइब खत्म कर दूं, आप जितना होना रोना हो रो लीजिए, क्योंकि आज 2 मुहर्रम मैंने अर्ज कर दिया और ये मुहर्रम बहुत तेज गुजरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं रो लीजिए कि ये हमारी कब्र का ये जखीरा है। ये आंसू, ये बुकाएं, ये सारी चीजें हमें वहां नजर आएंगी, और जिस अंदाज से यहां हम रोएंगे उसी शिद्दत से वहां हमको सवाब मिलेगा। पूछा ये कौन सी जमीन है? कहा मौला इसे गाजरिया कहते हैं। कहा अच्छा, कैसे कोई और नाम भी है? कहा इसको नैनवा भी कहते हैं। मौला ने पूछा इसका कोई और नाम भी है? कहा इसको शक्ति फुरात भी कहते हैं। ये मौला क्या बताना चाह रहे हैं? ये किसको बता रहे हैं? हमें और आपको बता रहे? नहीं, ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम को बता रहे हैं। ए बहन ज़ैनब देखो, हम उस मंजिल मकसूद तक आ गए हैं, लेकिन खातून है, औरत है, दिल में वो दिल है जो औरत का दिल होता है, नाजुक मिजाज है, बेचैन ना हो जाए एकदम से अगर खबर हो जाए कि मेरे भाई की कत्लगाह आ गई है तो बर्दाश्त ना कर सकेंगी। लिहाजा ये तैयारी हो रही है। कौन सी जमीन का नाम क्या है? का मौला इसे करबला भी कहते हैं। करबला का नाम सुनते ही इमाम फरमाते हैं कि हाँ ये जमीन करबुन व बला है, इस जमीन पे हर एक को मुसीबत देखना है। इमाम ये कह के फरमाते हैं कि सब लोग उतरो और यहीं पे क़याम लगाओ। हम उस मंजिल तक पहुंच गए हैं कि जहां पर हमें शहीद किया जाएगा, हमारा खून बहाया जाएगा, हमारे अंसार शहीद होंगे, हमारे बच्चे शहीद होंगे, हमारी कब्रें बनेंगी, हमारे मज़ार बनेंगे, हमारे मज़ार शियों के लिए ज़ियारत गाह बनेंगे। अजरुकुम अलल्लाह।
یہ جملہ سننا تھا کہ جناب عباس، علی اکبر سب امام کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اترے نیچے. جناب زینب کو خبر ہوئی کہ اب یہیں رکنا ہے. دل بے چین ہو گیا. کیا وہ جگہ آ گئی؟ کیا وہ منزل مقصود آ گئی؟ ہاں بہن آ گئی. روایت کہتی ہے کہ امام اس زمین میں جب اترے ہیں چند قدم بڑھے تھے. اب یہ روایت کی سند مجھ سے نہ پوچھئے، لیکن یہ اتنی روایتیں ہیں، کچھ ایسے معجزات ہوئی. الگ باقاعدہ موضوع ہے جو سننے کے لائق ہے کہ کچھ ایسے معجزات ہوئے ہیں جس کو ہم اور آپ تصور کریں، غور کریں ہوا کیا. روایت کہتی امام چند قدم اس کربلا کی زمین پہ چلے تھے کہ اس کا رنگ زعفرانی ہو گیا. رنگ زعفرانی ہوا اور ایسی آندھی چلی کہ جناب زینب ام کلثوم دونوں نے کہا کہ بھیا حسین، یہ ایک ایسا طوفان ہم دیکھ رہے ہیں، ایسی آندھی چل رہی ہے کہ جس سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے. اے میرے بھائی یہ کیسی زمین ہے؟ کہا اے بہن زینب یہ وہی منزل ہے جہاں ہم کو پہنچنا تھا، یہیں اترنا ہے. الغرض مولا یہاں تشریف لے آئے ہیں، مولا کے خیام لگ گئے ہیں اور اس انداز سے خیام لگائے جا رہے ہیں کہ سب اپنے اس کام میں مصروف ہیں. امام حسین کا الگ خیمہ ہے، علی اکبر کا الگ خیمہ ہے، عباس کا الگ خیمہ ہے، خواتین کا الگ خیمہ ہے، مخدرات کا الگ خیمہ ہے. یہ جب یہ سارے خیمے نصب ہو گئے اور اپنے خیموں تک نشاندہی کر دی گئی تو اب یہاں پہ جناب زینب ہیں، جناب عباس ہیں. اب یہ جناب زینب کی کیفیت بیان کر کے زحمت تمام کر دوں گا. جناب زینب جو کربلا کے بارے میں بارہا سن چکی ہیں، جناب زینب کے ذہن میں ایک وصیت آ رہی ہے اپنے بابا کی. وہ وصیت جو رمضان میں بابا نے کی تھی، وہ کیا وصیت تھی؟ وصیت یہ تھی کہ اے بیٹی زینب میرے قریب آؤ. جب قریب آتی ہیں تو جناب زینب کے بازوں کا مولا بوسہ دیتے ہیں. اے بابا جان یہ میرے بازوں کا بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اے زینب ایک موقع آئے گا جب تمہارے ہاتھوں میں رسن بنے گی. اے بہن اے بیٹی زینب وہ موقع آئے گا جب تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی. یہ موقع جب جناب زینب کو وصیت یاد آ رہی تھی اور اس مقام پہ تھی کہ وصیت یاد کر رہی تھی تو جناب زینب کو معلوم تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری چادریں چھینی جائیں گی. لیکن جناب زینب کو اتنا بھی خبر تھی کہ میرے بھائی موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، لیکن یہی خیمے تھے جس کو عباس اپنی آنکھوں سے زینب دیکھ رہی تھی کہ عباس کس انداز سے مجھ زینب کا خیمہ نصب کر رہے ہیں. لیکن یہی بہن زینب ہے کہ جب یہ خیمہ جلا ہے تو اپنے بھائی کو یاد کر رہی ہے. اے بھائی عباس، ارے آپ کہاں ہے؟ یہ خیمہ جلایا جا رہا ہے، ارے میرے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. یہی بیویاں تھی کہ جن کے سروں سے اس انداز سے چادر چھینی جا رہی ہے کہ ظالم گھوڑے پہ نیزہ لے کے دوڑ رہا ہے، نیزے کی نوک سے چادروں کو نکال رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری سماعت قبول فرما، بار الہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب زینب کا، ہمارے فاسد امور کی اصلاح فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے امام حسین کا، ہم سب کے قلوب کو آپس میں متحد فرما. بار الہ صفوف مسلمین کو منظم فرما. پروردگار جو سرحدوں پہ اس وقت دفاع کر رہے ہیں پروردگار ان کی جان ان کی عزت کی حفاظت فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رہے. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کا شمار ان کی اعمال و افعال میں فرما. مادر حسین یا حسین